بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا یہ انسان کا ایک طبعی فعل ہے، فطری فعل ہے، یا ایک غیر اختیاری عمل ہے؟ آیا اس شخص کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسرا شخص متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ تب حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ کیا ہیں، محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بات ٹھیک ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے وہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، چاہے وہ ہماری اپنی جان سے اس کا تعلق ہو، چاہے ہمارے والدین ہوں، ہماری اولاد یا عزیز و اقارب، یا کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، ان تمام چیزوں کی حیثیت ثانوی ہونی چاہیے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اس محبت کی 4 وجہ ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے جمال سے، یعنی اس کے حسن سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت سے، اس کی شباہت سے، اس کے شکل و صورت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کے جمال سے وہ متاثر ہو گیا ہے۔ یا پھر وہ اس کے مال سے متاثر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، تو ایک محبت کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ بہت مالدار آدمی ہے تو اسے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر محبت کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اس کے کمال کو دیکھ کر، اس کے ایک اعلیٰ کردار کو دیکھ کر، اس کے مرتبے کو دیکھ کر اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے کہ بڑا صاحب مرتبہ شخص ہے، صاحب کمال والا، بہت کمال والا آدمی ہے، تو اس کے کمالات سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر یہ وجہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، یعنی نوال کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، تو اس کے نوال سے متاثر ہو کر انسان اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر محبت کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو جمال سے متاثر ہوئے، یا کمالات سے متاثر ہوئے، یا مال سے متاثر ہوئے، یا نوال سے متاثر ہوئے۔ اب ہم سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان خوبیوں میں سے کون سی خوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اور اس بات کی آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہونی چاہیے۔ اگر ہم پہلی وجہ کو دیکھتے ہیں، یعنی جمال کو، کہ اگر انسان کسی کے جمال سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی کی شکل و صورت سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین تو کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں، اور نہ کائنات میں آپ جیسا کوئی حسین آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت، شباہت کو لے کر آپ کے شاعر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت، اتنے جمیل ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، اور نہ اتنا خوبصورت انسان کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہے۔ حضور آپ تو ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آپ نے خود جس طرح چاہا ہو اللہ نے آپ کو اس طرح بنا دیا۔ یعنی حضور کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، حضور کے چہرے کا رنگ، حضور کے دان مبارک، حضور کی ناک مبارک، حضور کا سر مبارک، جسم کے تمام اعضاء اس خوبصورتی کے ساتھ تراشے گئے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور نے خود کہا ہو کہ مجھے اس طرح بنایا جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کے جمال کے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کے آگے
کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، نہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں یا مجھے زیادہ جمال دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلا شبہ بڑے حسین تھے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب یعنی حضور ان سے زیادہ حسین تھے۔ مصر کی عورتوں نے تو اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا جب یوسف کو دیکھا، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ ڈالتی۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جمال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری وجہ دیکھتے ہیں کہ دوسری وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دوسروں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ مال ہے۔ یعنی ایک شخص اس کے پاس بہت مال و دولت ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی یہ پوری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، ہر چیز آپ کے لیے مسخر ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس تو چند روپے ہیں، چند نقدی ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ دن کی مالداری ہے، لیکن حضور کے پاس تو دونوں جہاں کی سرداری ہے۔ لیکن حضور نے پھر بھی فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کی، اور یہ فقر و فاقہ کی زندگی حضور کی اختیاری زندگی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نہیں نوازا، بلکہ حضور نے خود اس فقر و فاقہ کی زندگی کو اختیار کیا اور اپنی امت کو ایک درس دیا، تاکہ میری امت کے جو فقیر اور فقراء لوگ ہیں وہ میری سیرت کو اگر دیکھیں، میری زندگی کو دیکھیں تو انہیں ایک حوصلہ ملے۔ ورنہ حضور کے لیے تو کائنات کی ہر چیز مسخر ہے، حضور جو چاہتے وہ انہیں عطا کر دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاہانہ زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر کسی کو آج اپنی مالداری پر ناز ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی مالداری سے متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا صاحب ثروت ہے، بڑا مالدار ہے، تو حضور سے زیادہ کون مالدار ہوگا کہ جو پوری کائنات کے مالک ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جن کے لیے کائنات کی ہر شے مسخر ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری خوبی کو دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے سے متاثر ہو جاتا ہے، تو وہ کمالات ہیں۔ یعنی ایک شخص بڑے کمال والا ہے، اعلیٰ مرتبے والا ہے، تو اس سے ایک انسان متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب کمال شخص ہے، اس کو کسی چیز کے اندر بڑا کمال ہے، وہ بات کرتا ہے، باتوں کے اندر اس کو کمال ہے، بہت اچھا خطیب ہے، بہت اچھا شاعر ہے، بہت اچھا بولنے والا ہے، بہت اچھا مقرر ہے۔ یعنی کچھ کمالات انسان دیکھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم حضور کی ذات کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات تو جامع کمالات ہیں۔ یعنی کائنات کے جو کمالات اگر کسی شخص کو دیے گئے ہیں یا کسی ذات کے اندر ہیں، تو حضور کی ذات تو ان تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ کے اخلاق دیکھیے تو اخلاق اعلیٰ، آپ کا احسان کرنا دیکھیے تو احسان سب سے اعلیٰ، آپ کی ظاہری شکل و صورت اور شباہت کو دیکھیے تو سب سے اعلیٰ۔ یعنی جو بھی کمال ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، تو حضور تو تمام کمالات کے مجموعہ ہیں، تمام کمالات کے جامع ہیں، دنیا کے تمام کمالات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کی ذات اکمل ہے، یعنی تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ پھر ایک آخری صورت ہمارے پاس یہ آتی ہے نوال، یعنی احسان کرنے والا۔ یعنی ہمیں اس لیے محبت ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص بہت احسان کرنے والا ہے، بہت سخی ہے، تو انسان متاثر ہو جاتا ہے اس کی سخاوت کو دیکھ کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی بہت سخی انسان تھا، اس کی سخاوت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ سے زیادہ کون سخی ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا سائل نہیں ہے کہ جو آپ کے در پر آیا ہو اور خالی ہاتھ واپس گیا ہو۔ حضور کی سخاوت کے تو کیا کہنے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ حضور تو ویسے بھی عام معمولات کے اندر بھی بہت سخی تھے، عام زندگی کے اندر اور عام دنوں کے اندر، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتی، جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں ان سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کہ آگے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سخی ہے؟ تو ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے تو کیا حضور سے زیادہ کوئی جمیل، حسین و جمیل کائنات میں پیدا ہوا؟ اگر آپ کسی کی مالداری سے متاثر ہوتے ہیں تو کیا
اس سے زیادہ مالداری کسی کے پاس ہے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، دونوں جہاں اس کے لیے بنائے گئے ہیں، پوری کائنات اس کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ اگر آپ کسی کے کمال سے متاثر ہوتے ہیں تو کیا حضور کی ذات جیسے کمالات کسی کے اندر ہیں؟ اور اگر آپ کسی کے احسان سے، اس کی سخاوت سے متاثر ہوتے ہیں تو کیا حضور سے زیادہ بھی کوئی محسن ہے؟ یعنی کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ حضور سے زیادہ محسن ہے، زیادہ احسان کرنے والا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضور کی ذات تمام لوگوں سے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہماری اپنی جان ہو، اپنا نفس ہو، چاہے عزت و اقارب ہوں، یا دنیا کی کوئی بھی شے ہو، ہمیں حضور کی ذات سب سے مقدم رکھنی چاہیے اور سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ جس قدر حضور سے ہمیں محبت ہوگی، ہمارا دین اور ہم اس کے مطابق ہم لوگ دین پر چلیں گے، اور جس قدر یہ محبت کمزور ہوگی، ہماری دین پر گرفت بھی اسی قدر کمزور ہوگی۔ یعنی اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ دین میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں، تو پھر حضور سے محبت آپ کو کرنی پڑے گی، اور صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، اس محبت کا ایک عملی مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس محبت کو تمام لوگوں سے بڑھ کر بھی رکھنا پڑے گا۔ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس محبت کے اندر جھول آنا شروع ہو جائے، اور دنیا کی اور یہ مادیت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو زیادہ محبوب ہو جائیں۔ تو جہاں آپ کی گرفت ڈھیلی ہوگی، وہیں آپ کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی محبت ایمان کا نہ صرف جز ہے بلکہ ایمان عین ایمان ہے۔ اگر حضور کی محبت کو ایمان سے نکال دیا جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔